قربانی کا گوشت خاص طور پہ کیونکہ فریش ہوتا ہے, سامنے بن رہا ہوتا ہے, اس کو ٹریٹ کرنے کا پکانے سے پہلے طریقہ کیا ہے؟ جو کلیجی ہوتی ہے فریش آئی ہے نا, جیسی واش کر کے آپ اس کے اوپر آٹا لگا دیں تھوڑا سا. میں کہتی ہوں کہ نہ انشاءاللہ آپ کے پیٹ میں درد ہوگا, نہ آپ کو بدہضمی ہوگی, سافٹ اچھی کلیجی بنے گی. قربانی کا گوشت جو آپ نے آپ کا حصہ ہے, جو آپ نے گھر رکھنا ہے, آپ نے اس کو پانی سے دھونا نہیں. ایک ہیک آتی ہے گوشت کے اندر, چربی کی اسمیل آتی ہے, سم ٹائم ایک ہمک آتی ہے, ہمک کو بھول جائیں. پھر آپ کتنی دیر تک آپ قربانی کے جانور کے گوشت کو اپنے فریزر کی زینت بنا سکتے ہیں؟ نکالنے کے بعد وہ گوشت سافٹ ہو گیا, مینس کہ وہ اصلی حالت میں آ گیا, ڈی فروسٹ ہو گیا, پھر آپ نے روسٹ کیا, وہ آپ کہیں کہ آپ کے لیے زہر. کیا ہم شاپروں میں بند کر کے رکھیں, زپرز لیں؟ آپ نے ایک ڈش لی, ڈش کے اندر آپ نے ڈفرنٹ 6 جگہ پہ لیٹ سے آپ نے ہاف کے جی اور اس کو فریزر میں رکھ دیا. اس کو فریزر میں رکھ دیا. رکھنے کے بعد جیسے ہی آپ جس طرح ہم برف آئس کیوب نہیں نکالتے ہیں, آپ ایسے کریں گے وہ الگ ہو جائیں گی. بچوں کے لیے کلیجی مت کھلاؤ, ان کے معدے پہ بھاری ہوگی, پیٹ خراب ہو جائے گا, لوز موشنز لگ جائیں گے بچوں کو. آپ نے 3 kg مٹن لے لیا, اس کے اندر کوئی 15 سے 20 جوے لہسن کے ڈال دیے. اس کی ایک سیکرٹ ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, 1 چمچ 3 kg کے لیے بتا رہی, 1 چمچ آپ نے لینی کالی مرچ, اس کو روسٹ کر لینا. دیکھیے ایک تو آپ نے رانجھا گوشت بنا لیا, ٹھیک ہے, ایک آپ نے کیا کرنا ہے, کڑھائی گوشت بنائیں آنکھ بند کر کے. آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کڑھائی گوشت بنانا اتنا آسان ہے. اچھا اس کی تیاری آپ آج ہی کر لیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ پریشر کا تو آپ نے بتایا, لیکن دل کے مریض بھی کہتے ہیں کہ جی ہم زیادہ گوشت نہ کھائیں, کلیجی نہ کھائیں, ان کے لیے کچھ آپ بتانا چاہیں گی؟ گرمی ہے چاہے سردی ہے, دیکھیں یورک ایسڈ والوں کے لیے میں نے ایک ڈفرینٹ چیز نکالی ہے, لیکن دل کے مریضوں کے لیے میں ایک ڈفرینٹ چیز بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک قہوہ ضرور پینا. اب آپ نے قربانی کی, گھر کے سامنے کی یا گھر کے اندر کی, اس کے بعد کوئی ہفتہ 10 دن جو ہے نا, وہ گھر سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے. قربانی کا گوشت اور باتھ سوپ, سوچیں کمبینیشن کیا ہے. باتھ سوپ, باتھ سوپ, اچھا. السلام علیکم جی, ہیلتھ انفلٹرڈ کے ساتھ میں ہوں سیمل ہاشمی, اور آج کا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک جو آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی عید کے اوپر نا ہم بہت سی ایسی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گوشت کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, ہمارے گھر قربانی ہو رہی ہے, یا گوشت کو آپ نے اگر فریزر میں رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے, گوشت کو پکانا ہے تو کیسے پکانا ہے, کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے. اور یقین کریں آج کل جتنی بیماریاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, وہ کولیسٹرول ہو, یورک ایسڈ ہو, یا کوئی بھی پرابلم ہو, ہم بالکل اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو مہنگائی کا اتنا دور ہے کہ گوشت مہنگا ہوتا جا رہا ہے, پھر عید کھانے کے لیے جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے کہ آپ بیمار نہ ہو. وہ پورے سال کے بعد جو آپ یہ گوشت کھا رہے ہیں وہ آپ کے باڈی کے اوپر, آپ کے اسٹمک کے اوپر بھاری نہ ہو. تو اس پہ ہم آپ کو بڑی مزے کی, حکمت کی, انٹرسٹنگ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا, جس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا, اور آپ ان ٹوٹکا کو استعمال کرتے ہوئے نا اپنی زندگی کو آسان بنا لیں گے. اور ٹوٹکوں سے یاد آیا, ٹوٹکوں کی کوئین ہمارے ساتھ موجود ہے نعیمہ آپا, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اس ٹاپک کے اوپر نا آپ سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نا ایسے گائیڈ کرتی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں کرنا کیا ہے. یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. جس طرح ماں اپنے بچوں کو گائیڈ کرتی ہے تو میں آپ سب کی آپا ہوں نا, تو مجھے یہ سر نیم جو ملا الحمدللہ, تو میں کہتی ہوں میں سب کی آپا, پوری قوم کی آپا, پوری قوم کی آپا ہو گئی ہیں نہیں, میں سب کو سمجھاتی ہوں. اچھا چلیں پوری قوم کو ہم یہ بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو کہ گوشت جو ہے, قربانی کا گوشت خاص طور پہ کیونکہ فریش ہوتا ہے, سامنے بن رہا ہوتا ہے, اس کو ٹریٹ کرنے کا پکانے سے پہلے طریقہ کیا ہے. فوراً سے ہم ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. اچھا, فوراً سے ٹائم ضائع کیے بغیر میں پہلے اپنی بات کا جو آغاز کروں گی وہ اس بات سے کروں گی کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ فریز کرنے کے لیے کم ہوتا ہے, وہ بانٹنے کے لیے زیادہ ہوتا ہے. یہ اثار اور قربانی, ٹھیک ہے نا, قربانی یہ ہے کہ جو یہ خاص طور پہ اس ٹائم پہ جو لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے وہ اس ٹائم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو پلیز آپ اس کو نا فریز کرنے کی باتیں ذرا کم کریں, بانٹنے کی زیادہ کریں. لیٹ سے آپ کے پاس, کیونکہ الحمدللہ آج کل تو مقابلے میں قربانیاں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں ہم, آپ کے حصے میں گوشت آ گیا ہے. اب آپ نے کرنا کیا, قربانی سے لے کے میں اینڈ تک آپ کو ایک خاص 2 منٹ میں ایک آپ کا اوور ویو کرتی ہوں. چلیں, آپ نے قربانی کی ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو قربانی کا جو جانور ہے آپ نے قربان کر لیا, اس کو ایٹ لیسٹ 30 to 40 منٹ آپ نے اس کو لٹکانا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں نا ہینگر بنے ہوئے اسپیشل جانوروں کو لٹکا, کیا تاکہ سارا خون جو ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے. آپ نے میک شور کرنا ہے کہ 30 سے 35 سے 40 منٹ تک وہ جانور جو ہے وہ الٹا لٹکا سارا. دیکھیں نا, گوشت کھانا ہے, گوشت حلال ہے, جو خون ہے وہ حرام ہے, وہ ہم نے نکال دینا ہے. کیا کرتے ہیں کہ آج کل قربانیاں اتنی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے, اور قصاب بلائے ہوئے ہیں, اور ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے. میں بتاتی ہوں کہ وہ ایک ذبح کیا, وہ پھینکا, دوسرا اسی خون کے اندر دوسرا لے. یہ نیری بیماریاں ہیں, آپ ان سے بچیں. ایٹ لیسٹ ایک جو سنت
کا طریقہ ہے نا آپ اس کے مطابق قربانی کریں. پہلے کھڈا کھود کے قربانی کی جاتی تھی, دوسرے جانور کو اس کو خون نظر نہیں آتا تھا. یہ دیکھیں یہ بیک ٹو نیچر ہے, ٹھیک ہے نا. کھڈے نہیں کھود سکتے, ایٹ لیسٹ آپ کھڈے نہیں کھود سکتے تو آپ اس کو صاف تو کر سکتے, ڈرین تو کر سکتے, اس کو واش تو کر سکتے ہیں. آپ یہ تو ظلم نہ کریں کہ دوسرے جانور بھی اس کو خون دیکھ رہا ہے اور پھر وہ کانپ رہا ہے, وہ ذبح ہونے سے پہلے اس کا دل پھٹ جائے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب آ گئی ہے بات یہ کہ خون کو ہم نے گوشت کے اندر سے صاف کرنا تاکہ اس کے اندر بیڈ بیکٹیریا نہ ہو, ٹھیک ہے, تاکہ اس کے اندر اسمیل نہ آئے. بیڈ بیکٹیریا جہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں سے ہم بیمار ہوتے ہیں. پھر آپ کا گوشت بن گیا, آپ نے 40 منٹ کے بعد اتار لیا, آپ نے کھال اتار لی, گوشت بن گیا. مطلب آپ میک شور کریں کہ آپ کا کسائی جو بھی جانور ہے آپ کا اس کو 40-45 منٹ الٹا لٹکا کے رکھیں اور آپ انسسٹ کریں کہ بھائی یہ ٹائم پورا ہم نے پورا کرنا ہے. آپ آگے نہ بھاگیں, ٹھیک ہے. آپ سوچیں آج کل کسائی 8-10 ہزار روپیہ منٹوں میں اس نے اپنی کمائی کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ یہ والا جو ایک پورا سٹیپ ہے اس کو مس نہ کریں. منیمم 30 منٹ, میکسیمم 45 منٹ, کیونکہ ہمارے گھر میں نہ کبھی قصاب آئے نہ ہم نے قصاب دیکھے. ہمارے تو گھر میں خود ہی قربانی کرتے ہیں الحمدللہ, جتنی مرضی قربانی ہم نے ہمیشہ خود کی ہے. اچھا اس کے بعد کا جو پروسیس میں آپ کو بتاتی ہوں, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, کلیجی بنتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کلیجی بنتی ہے. تو کلیجی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو, میں بناتی ہوں ہمیشہ, ایک میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں پھر بھی, سدا سے ہم بناتے تھے کہ جو آٹا چھانتے ہیں نا اس کی جو بھوسی ہوتی ہے نا, آج کل جو ختم کر دیا آپ لوگوں نے, جس کے نتیجے میں ہمیں شوگر جیسی بیماری مل گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا کرتے ہیں, اب آپ آٹا لگا لیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. جو کلیجی ہوتی ہے فریش آئی ہے نا جیسی, واش کر کے آپ اس کے اوپر آٹا لگا دیں تھوڑا سا. ادھر آپ نے کیا کیا ہے, تھوڑا سا لہسن, ادرک کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں, تھوڑا سا لہسن کڑکڑائیں, تھوڑا سا زیرہ, دھڑا مرچیں, اور ڈال کے اس کے جب فوراً سے کلیجی کو واش کریں, اس کے اندر ڈالیں 2 چمچ ساتھ میں دہی ڈالیں, دم پہ رکھے, بعد میں کسوری میتھی چھڑک کے, میں کہتی ہوں کہ نہ انشاءاللہ آپ کے پیٹ میں درد ہوگا, نہ آپ کو بدہضمی ہوگی, سافٹ اچھی کلیجی بنے گی, بڑی مزے کی. بس اوپر سے لیمن سکویز کر دیں اینڈ پہ, اور وہ کلیجی ابھی جو گوشت قربانی والے حضرات بیٹھے گوشت بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو میں جا کے ان کو کلیجی پیش کر دیتی ہوں. اور آپ یہ بنا دیتی ہیں, کوئی مسالہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پیاز ٹماٹر نہیں ڈالنا. نہیں, پیاز ٹماٹر تھوڑا ڈلتا ہے ان میں, کوئی پیاز ٹماٹر نہیں ڈلتا. آج پیاز ٹماٹر کے بغیر بھی میں آپ لوگوں کو ریمیڈی دے کے جاؤں گی. اس تپتی گرمی میں گوشت تو آ گیا نا, گوشت تو کھانا ہے, ورنہ تو منع کرتے ہیں. اس تیز گرمی میں گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں, خاص طور پہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو نا اتنی تیز گرمی میں گوشت نہیں کھانا چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں جی, اوائڈ کرنا چاہیے. جن کو بی پی ہے, جن کو بی پی ہے, یا کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں ہوں نا آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لے کے آئی ہوں, ایک ایسی ریسیپی لے کے آئی ہوں کہ جو آپ کھائیں گے گوشت انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ اب آپ نے بات کی تھی کہ اس کو صاف, پہلے عمل کیا ہوتا ہے جب آپ قربانی کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ 5 سے 6 آپ کے پاس سوتی کپڑے ہونے چاہیے, تاکہ گوشت جو ضائع ہو رہا ہے تو سوری جو اس کا بلڈ نکل رہا ہے, تاکہ آپ اس کو ساتھ ساتھ صاف کر سکیں. اچھا, تو لوگ تو دھو لیتے ہیں پانی سے کہ فوراً ہی گوشت. نہیں, ہم نہیں دھوتے, سیدھی سی بات میں بتاتی ہوں, ہم دھوتے نہیں ہیں گوشت کو, ہم صاف کرتے ہیں. حلال گوشت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو طریقے سے صاف ستھرا کر کے کریں. جب آپ گوشت کو دھو لیتے ہیں نا, پھر اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے. جب پانی چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ بیکٹیریا زیادہ آنے کے چانسز زیادہ آنے کے, وہ ڈرائی دیر سے. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں, پہلے ایک سیکنڈ پاز لیجیے ذرا اس میں, کہ قربانی کا گوشت جو آپ نے, آپ کا حصہ ہے جو آپ نے گھر رکھنا ہے, آپ نے اس کو پانی سے دھونا نہیں. نہیں, پانی سے نہیں دھونا نا, جو ہم باہر سے لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یا اگر آپ کو اپنے قصاب کی تسلی نہیں تو پھر آپ دھو سکتے ہیں. دھو کے پھر آپ کا ایک خاص طریقہ ہے, ململ کے کپڑے کے اوپر ڈالیں گوشت کو, تاکہ وہ سارا پانی سک کر لے, ٹھیک ہو گیا. ہاں, پھر آپ کے پاس لیٹ سے آپ کے پاس 20 kg گوشت آ گیا, 20 kg گوشت آ گیا. میں آپ کو ایک اوور آل دینے لگی ہوں. پورے گوشت کو ایک ایسا مسالہ آپ لگائیں گے کہ آپ کا گوشت گلے بھی گا, ہضم بھی ہوگا. پریزرو جس کو آپ کریں گے تو ایٹ لیسٹ 3 مہینے تک اس کا کلر نہیں خراب ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں جی, ڈفرنٹ آپ پیکٹ بنا کے رکھیں گے, ہر پیکٹ میں سے سیم ٹیسٹ نکلے گا, آپ نے ٹیسٹ ڈفرنٹ کرنا ہوگا. وہ کیا کرنا ہے, جس طرح لیٹ سے آپ کے پاس 20 kg گوشت آپ کے حصے کا, اور آپ نے وہ پریزرو کرنا ہے, دعوتیں کرنی ہے یا وٹ ایور, آپ نے جس طریقے سے بھی سیو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے فریزر میں رکھنا ہے. لیٹ سے آپ کی دعوتیں, آپ ایک ٹائم پہ نہیں دل جاتا انسان کا کھانے کا, ٹھیک ہے نا. آپ نے رکھنا ہے. میں 20 kg کا آپ کو دے رہی ہوں. آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے, 250 گرام آپ نے لینا پپیتے کا پاؤڈر, 250 گرام آپ نے لینا کچری کا پاؤڈر, 250 گرام آپ نے لینا ہے ادرک کا پاؤڈر, 250 گرام آپ نے لینا ہے لہسن کا پاؤڈر. یہ 4 پاؤڈر ہو گئے, 1 kg بن گیا آپ کا یہ, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 250 گرام ہی نمک ڈال لیں,
بہت زیادہ نمک نہیں, ٹھیک ہے نا. نمک سے یہ ہوگا کہ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ نمک سے کلر خراب ہوتا ہے, الحمدللہ میں تو ہمیشہ ہی لگا کے رکھتی ہوں, کبھی کلر نہیں خراب ہوا ہے, بلکہ گوشت کا ٹیسٹ بہت کرسپی ہوتا ہے. لیکن گوشت نمکین نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, نمکین تو ہر سالن میں تو نمک جائے گا, ہر سالن میں ادرک لہسن جائے گا, ہر بیسک اسپائس ہو گئے نا, یہ آپ کے بیسک اسپائس ہو گئے, جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ایک ہیک آتی ہے گوشت کے اندر, چربی کی اسمیل آتی ہے, سم ٹائم ایک ہمک آتی ہے. ہمک کو بھول جائیں, پھر آپ ہمک کو بھول جائیں. آپ نے سارے گوشت کے اندر لیٹ سے آپ نے گوشت واش کر لیا, واش کرنے کے بعد مل کے کپڑے کے اوپر ڈال دیا, وہ تھوڑا سا اس کا پانی جو وہ ڈرائی ہو گیا, اس کے بعد آپ وہ مسالہ ڈال کے اس کے اوپر سارے میں لگا دیں. پھر اپنا گوشت کائنڈ آف میرینیشن کر دینی ہے, کائنڈ آف میرینیشن ڈرائی فارم میں, تاکہ اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی ہو وہ بھی سک کر لے اپنے اندر, ٹھیک ہے نا. اس کو مکس کریں, مکس کر کے آپ اپنے پیکٹ بنا کے رکھ دیں. آپ پھر آدھی رات کو بھی اگر نکال کے بناتے ہیں, لیٹ سے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور بتاتی ہوں جو میں کرتی ہوں اپنا وقت بچانے کے لیے. جب سے میں بھی الحمدللہ گھر میں تھی تو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اب کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ 3 سال ہو گئے ہیں, تو اب میں یہ کرتی ہوں. پہلے میرے گھر میں مہمانداری بہت ہوتی تھی, تو وہ بھی مینیج کیسے کرتی تھی, سارے طریقے وہ بھی میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, بس اپنے حساب سے آدھا kg کے 1 kg کے جو آپ نے پیکٹ بنانے آپ لگا کے رکھیں, بنا کے رکھ لیں, نکالیں. اور آپ کے بیسک اسپائس لگے ہوئے, آپ کو نہ ادرک لہسن چھیلنے کی ضرورت ہے, نہ پیسنے کی ضرورت ہے, وہ آپ نے نہیں ڈالنا, میں یہی پوچھنے. ہاں جی, نہ ادرک لہسن کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو پھر گلانے کی فکر ہے, ٹھیک ہے. آپ مٹی کی ہنڈی میں بنائیں, آپ ہنڈی میں بنائیں, آپ کا گوشت گلے بھی گا, ہضم بھی اچھا ہوگا. کیونکہ کچری کا پاؤڈر لگا دیا ہم نے, پپیتے کا پاؤڈر لگا دیا, جو یہ پرابلم ہوتی ہے نا کہ ہضم نہیں ہو رہا ہے گوشت, یا خدا نہ خواستہ بد ہضمی ہوگی, پیٹ لوز ہو گیا, کوئی ایسا پرابلم نہیں, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا. اور آپ کو کوئی ایکسٹرا اسپائس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور حسب ضرورت جو نمک ہے, حسب ضرورت نمک آپ ایڈ کر سکتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں بیسک میں نے ایک اسپائس لگا دیا ہے. اگر آپ نے اس کو کڑھائی گوشت میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کڑھائی کا مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, دھڑا مرچیں ڈالیں گے, وٹ ایور جو بھی مسالہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اچار گوشت اس کا بنانا ہے تو آپ اچار کا مسالہ ڈالیں گے, لیکن اس میں آپ ادرک لہسن نہیں ڈالیں گے, آپ کو گلانے کی فکر نہیں رہے گی, ٹھیک ہے. آپ کو پریشر کوکر لگانا نہیں پڑے گا, پریشر کوکر نہیں لگانا پڑے گا. اگر لیٹ سے اگر آپ کو خدا نہ خواستہ بہت ہی جلدی کو پھر بھی آپ کے دماغ میں شک ہے تو آپ لگائیں گی, تو پھر بھی 100% گوشت گلے گا آپ کا, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آپ کا گوشت گلے گا, ٹھیک ہے, اور ہاضمے دار ہوگا. اور یہ ہر طرح کے گوشت کے لیے, مطلب ہر کسی بھی طرح سائیڈ کے, کا, مٹن ہے, بیف ہے, آپ کا جو بھی ہے, سب کے لیے یہ. اچھا, کتنی دیر تک آپ قربانی کے جانور کے گوشت کو اپنے فریزر کی زینت بنا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں نے پہلے جیسے کہا نا, یہ گوشت فریز کرنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ گوشت پوائنٹ آف ویو ہو گیا نا, لیکن لوگ زیادہ زیادہ وہ پھر بھی 20 کلو کا گوشت ہے, لوگ اتنا کر کے کھاتے ہیں لیٹ سے, تو وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ کھانے کے قابل رہتا ہے؟ کھانے کے قابل رہتا ہے. آپ نے یہ بات کی, یہ اچھا سوال ہے. کھانے کے قابل آپ زیادہ کوشش کریں کہ 3 ہفتے سے زیادہ کا گوشت نہ رکھیں. 3 ہفتہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوتا. ہاں نہیں, لیٹ سے میں ایک بات کہہ رہی ہوں, دیکھیں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں, جو میں ریسرچ پڑھتی ہوں, جو میں دیکھتی ہوں, 3 ہفتے سے زیادہ نہ رکھیں. لیٹ سے آپ نے رکھنا ہے, آپ کا اس طرح کا ہے کہ آپ نے اس کو گوشت کو پریزرو کرنا ہے زیادہ ٹائم کے لیے, کوئی بچہ آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, آپ نے, یا آپ ایک ٹائم پہ نہیں کھا سکتے, تو پھر میں کہتی ہوں منیمم میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ. 3 مہینے سے زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے تو گوشت خراب ہو جاتا ہے, غذائیت کھو دیتا ہے, وہ والا ٹیسٹ نہیں رہتا. 3 مہینے کے بعد وہ والا ٹیسٹ وہ نہیں رہتا, تو ڈیفینیٹلی غذائیت بھی نہیں رہتی. اچھا, چلو قیمہ کرا لیتے ہیں, اور وہ ساری گول گول بوٹیاں ایک سائڈ پہ رکھ لیں, اور اس کا قیمہ کرا لیا, لیٹ سے 16-17 کلو قیمہ کرا لیا, وہ بھی 3 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتے. گوشت ہے نا, گوشت کا قیمہ بن گیا, کسی بھی فارم میں ہے, آپ رکھ کے دیکھ لیں, ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نے ٹیسٹ نہیں چینج ہوتا, گوشت کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. 3 مہینے کے بعد اگر آپ کریں گے نا, تو پھر میں یہ کہتی ہوں ڈیفینیٹلی آپ کسی ماہر غذائیات کو بھی ادھر بلائیں گے نا, تو وہ آپ کو یہی بتائے گا وہ غذائیت نہیں رہتی. آپ نے تو 3 مہینے کا مارجن دے دیا, وہ 3 مہینے کا مارجن بھی نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں 1 مہینے کے اندر مکائے ورنہ بانٹ دیں. 3 ہفتے سے زیادہ نہیں کرنا. اچھا, ایک اور احتیاط میں ادھر بتاؤں گی, سب کو میں بتاؤں گی یہ بات, کہ گوشت ہے چاہے آپ کی کوئی بھی چیز ہے, جب ایک دفعہ آپ فریج سے نکال لیتے, یہ خاص سننے والی بات ہے, ایک دفعہ آپ فریج سے نکال لیتے, لیٹ سے آپ نے کوئی گوشت رکھ لیا زیادہ, اور آپ کو 1/2 kg چاہیے, 1 kg گوشت رکھا ہے, آپ نے نکال لیا, نکالنے کے بعد وہ گوشت سافٹ ہو گیا ہے, مینس کہ وہ اصلی حالت میں آ گیا, ڈی فروسٹ ہو گیا, پھر آپ نے روسٹ کیا, وہ آپ کہیں کہ آپ کے لیے زہر ہے.
اچھا وہ آپ کے لیے زہر ہے, یہ میں بھی کہہ رہی ہوں, یہ میں آپ کو ایک کہہ رہی دفعہ ہوں. فریزر میں سے آپ نے پورا چنک نکال نکال لیا تو پھر یا تو آپ اس کو پکائیں یا تو آپ ختم اس کو کریں, پکائیں, دوبارہ فریز نہیں کریں. نو 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 نو, یہ آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے اس کے اندر یہ زہر ہے. اس کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو خدا نہ خواستہ جو کینسر کے جو اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں, یا آپ کہیں کہ انفلیمیشن جس کو ہم بولتے ہیں نا, کہ بیکٹیریا, بیڈ بیکٹیریا جو سب سے آتے ہیں اس کے اندر آتے ہیں. جتنا پکانا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ گوشت اتنا ہی فریز کریں. آپ ½ kg کے 2 پیکٹ نکال لیں, ٹھیک ہے نا, آپ 4 kg اکٹھا نہ رکھیں, پھر آپ اس کو نکالتے ڈی فروسٹ کرتے ہیں, پھر آپ باقی کو فریز کر دیتے ہیں. یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا, آپ لوگ اس پہ بھرپور ریسرچ کیجیے گا, پھر ہمیں بھی شیئر کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. یہ مضر صحت ہے, مضر صحت ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ پیکٹ بنا لیں, اب اس پہ بھی میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گی. اب وہ جو پیکٹ آپ نے بنانے ہیں, ہم تو عام پولیتھین کے شاپر استعمال کرتے ہیں. اب اتنی ساری ریسرچز آ رہی ہیں کہ جو شاپرز ہیں, یہ جو پلاسٹک بیگز ہیں, یہ آپ کو کل کر دیتے ہیں. اس کے اندر سے کوئی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں جو غذائیات میں شامل ہوتی ہیں. ویسے تو وہ گرم چیزوں میں ہوتی ہیں, لیکن کیا ہم شاپروں میں بند کر کے رکھیں, زپرز لیں, ڈبوں میں بند کر کے رکھیں, کیا کریں؟ نہیں, میری بات سنیں, شاپر ہے, اس کی ذرا تھک فارم زپر ہے, اس کی ذرا اور ہارڈ فارم جو ہے وہ ڈبے ہیں. ہے تو وہی نا. گوشت کا پریزرو کرنے کا, فریز کرنے کا میں ایک طریقہ بتاتی ہوں, جس طریقے سے میں کباب کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیٹ سے آپ کے پاس ڈش ہے, ٹھیک ہے نا, ڈش ہے. جب آپ نے ڈش کے اندر گوشت کی جو ڈھیریاں ½ kg کی, ٹھیک ہے نا, آپ نے بنا کے رکھ دی ہیں, پھر جس طرح برف نہیں اکھڑ جاتا ہے, برف اکھڑ جاتا ہے, وہ پھر آپ کا ہارڈ ہو گیا. ہارڈ شیپ میں آپ ایک ہی شاپر کے اندر 10 kg گوشت جو ہے وہ پریزرو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. الگ الگ پوٹلیاں بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک ڈش لی, ڈش کے اندر آپ نے ڈفرنٹ 6 جگہ پہ, لیٹ سے آپ نے ½ kg اس کو فریزر میں رکھ دیا. رکھنے کے بعد جیسے ہی آپ, جس طرح ہم برف آئس کیوب نہیں نکالتے ہیں, آپ ایسے کریں گے وہ الگ ہو جائیں گی چیزیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ ایک ایک اٹھایا اور ایک ہی بیگ کے اندر ڈال کے رکھ دیا, وہ تو برف ہے نا, پھر وہ کس طرح خراب ہوگا. پھر پوٹلی بنانے کی, اس میں پوٹلیاں بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نیا طریقہ ہے, کیونکہ فریج میں جگہ کم ہوتی ہے نا, تو پھر یہ نکالنا پڑا ہے مجھے, تو اس لیے نکالا ہے. اور یہ کارآمد بھی ہے کیونکہ آپ نے خود ٹرائی بھی کیا. اچھا نعیمہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ طریقہ بتا رہی تھی گوشت کو صاف کرنے کا, آپ نے تو پورا ایک وہ بنا دیا نا, ایک ½ کلو کی وہ پوری ایک صفوف سا بن گیا جو آپ نے لگانا ہے, جس میں ادرک لہسن سارا کچھ ہو گیا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, جو ایک بڑا کامن طریقہ ہے پورے پاکستان میں بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے, پانی کے اندر سرکے کی بوتلیں ڈال دیں 2-3, اور اس کے اندر سے جب آپ نے گوشت دھویا تو ایک تو اس کا خون ختم ہو گیا, اچھا, ٹھیک ہے. دوسرا وہ گوشت کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, وہ وائٹش ہو جاتا ہے, اس کی لالیاں کم ہو جاتی ہیں. ہاں, اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ پیکٹ بنا کے فریز کرتے ہیں. میرے اپنے گھر میں بھی یہ روٹین فالو کی جاتی ہے. سرکے کا ذکر ہی نہیں کیا آپ نے. لوگ تو 4-4 5-5 بوتلیں لے کے آتے ہیں, سرکے سے گوشت کا دھوئیں گے تو سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے. دیکھیے, میں کرتی ہوں ریسرچ بیس بات, میں کرتی ہوں ٹوٹکوں پہ بات. ایک جو ٹوٹکا ہوتا ہے نا, اس میں صدیاں چھپی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل یہ ہاں جی, ایک ٹوٹکا جو ہوتا ہے اس میں صدیاں چھپی ہوتی ہیں, اس میں نسلیں چھپی ہوتی ہیں. ایسے ہی ٹوٹکاز نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ 2 ٹوٹے جوڑے ٹوٹکا بن گیا, ایسے نہیں ہوتا ہے. میری ریسرچ ہے اور میں ریسرچ پہ بات کرتی ہوں. دیکھیے, آئی ڈونٹ لائک اٹ کہ سرکے میں اگر آپ دھو لیتے, سرکے میں یہ ہے شفا ہے, لیکن اگر آپ پکانے کے بعد اس میں ایک ڈھکن سرکہ ڈال دیتے ہیں تو سرکے میں تو اس کی غذائیت ہی آدھی رہ جاتی ہے میرے نزدیک, ٹھیک ہے. سائنس کچھ بھی کہتی ہو, میں سم ٹائم سائنس کو نہیں مانتی. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, میں سائنس کو نہیں مانتی, کیونکہ میرے ٹوٹکوں پہ سائنس کا جب جھگڑا ہوتا ہے, میری بیٹی خود بایو ٹیکنالوجسٹ ہے, جب وہ سائنس کی زبان میں مجھے سمجھاتی, لے دے کے بات وہیں آتی ہے. میں یہی کہتی ہوں, بیٹا بات تو وہی ہے نا, آپ نے ذرا 4-6 ورڈ اس کے اندر اور ایڈ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہہ رہے ہیں فینسی ورڈز, سائنسی ورڈ وٹ ایور, کچھ بھی. میں کہتی ہوں کہ بات وہیں آتی جو میں کہتی ہوں. دھونے سے نقصان کیا ہے مجھے یہ نہیں, نقصان نہیں. دھونے سے تو لوگوں کو لگتا ہے ہم نے سارے جراثیم ختم کر دیے, جو گڈ بیڈ بیکٹیریا کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے ہم نے وہ سارے مکا دیے. میری بات سنیں, اگر آپ کامنلی گوشت لیتے ہیں نا ویسے باہر سے, جہاں سے آپ کو تسلی نہیں, قربانی کا جو جانور ہوتا ہے نا, ہر بندہ چاہے جس کی جتنی بھی استطاعت ہے ہمیشہ صحت مند جانور دیکھ کے لیتا ہے. تو میرا نہیں خیال, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ اس کو سرکے میں دھونا چاہیے. نو, نہ ہم نے کبھی دھویا, نہ ہمارا گوشت کبھی خراب ہوا الحمدللہ, نہ ہمارے گوشت کی کبھی زیادہ دیر تک پریزرو ہو جاتا ہے نا, مطلب زیادہ دیر تک چل جاتا ہے, 3 مہینے سے شاید زیادہ آگے بھی چل جاتا ہے, 4-5 مہینے بھی لوگ چلا لیتے ہیں کہ اب تو سرکے سے دھلا ہوا ہے, اب تو یہ جراثیم کش ہو گئے. نہیں, جراثیم تو دیکھیے اس میں ہے ہی نہیں نا. ابھی جھگڑا اس بات پہ, تو اس میں جراثیم تو ہے ہی نہیں نا. قربانی کے گوشت میں جراثیم نہیں ہوتے. گوشت میں جراثیم کہاں سے آ گئے ہیں, مجھے بتائیں. نہیں, گوشت تو گوشت ہے, اس گوشت میں جراثیم ہو سکتے ہیں. دیکھیے, سبزی تو سبزی ہے نا. ایک سبزی آپ لیتے ہیں کہ ایسی کامن آپ نے دکان
دکان سے لے لی جو اس کی گلی ہوئی سبزی تھی وہ آپ کو دے دی ہے. ایک سبزی آپ دیکھ کے لے رہے ہیں, آپ اپنے کچن گارڈن سے لے, وہ فریش سبزی ہے. ٹھیک ہے. قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ ہمیشہ دیکھ کے تندرست لیا جاتا ہے, لیکن گوشت تو گوشت ہوتا ہے نا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے اپنے گارڈن میں ایک سبزی لگائی, ٹھیک ہے, آپ اس کو دھو کے استعمال کریں گے نا, چاہے آپ کے سامنے پلی بڑی جو بھی ہے, توڑا آپ نے, پک گیا آپ نے کھایا, لیکن آپ ایسے اتار کے فوراً سے تو نہیں کھا لیں گے کیونکہ دھو کے کھائیں گے. آپ کے سامنے گوشت بن رہا ہے, قربانی کا بکرا ذبح ہو رہا ہے, آپ کو تو نہیں پتا اس کے اندر سے کیا نکلا, اس کو کون سی بیماری تھی کون سی نہیں تھی. تو احتیاط زیادہ ضروری نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے کہ تھوڑا بندہ احتیاط کر. احتیاط ہے نا, احتیاط میں نے بتا دی نا کہ آپ اس کو پریزرو کریں, ادرک لہسن کا پاؤڈر لگائیں, اس کے اوپر کچری کا پاؤڈر لگائیں, آپ اس کے اوپر پپیتے کا پاؤڈر لگائیں کہ جو کہ آپ کے گوشت کو گلانے میں کام آئے گا. کیا گوشت کی شکل سے آپ نے کام کرنا ہے؟ گوشت کی شکل پہ جانا ہے تو گوشت کی شکل بھی نہیں خراب ہوگی. بہرحال آپ کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتی کہ سرکے میں لگانے سے کہ گوشت کی لائف بڑھ جاتی ہے, ایسا مجھے نہیں پتا, میرے تجربے میں نہیں آیا, تو پھر یہ کہ میں غلط بیانی کرتی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کلیجی کا آپ نے ذکر کیا, اب کلیجی تو ہوتی ہی ظاہر ہے خون میں اور سارا کچھ, اس کو بھی دھونے کا کوئی خاص طریقہ ہے کہ وہ بھی بس ایسے پانی سے نکال کے اور آپ پکا لیں؟ اس کا دھونے کا طریقہ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ہم جس طرح سدا سے دھوتے تھے, آپ کو میں نے بتایا نا کہ زبیدہ آپا کو میں بہت فالو کرتی ہوں, ان کا ایک بہت ہی پرانا ٹوٹکا تھا, وہ دھوتی تھی آٹے کی بھوسی کے ساتھ, تو وہ میں آٹا لگا دیتی تھی, ہاں وہ لگا دیں, اس کے اوپر لگانے کے بعد دھو لیں, ذرا سا مسالہ تیار کیا, آپ نے کلیجی بھونی, اس کے اوپر ایک کسوری میتھی کی ایک چٹکی ڈال دی, 2 سبز مرچیں ڈال کے, لیمن ڈال کے, میں کہتی محلہ ہی پاگل ہو جائے گا جب ڈھکن کھول لیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور ریسیپی میں شیئر کروں گی جو کہ بہت اچھی ہے, اور میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہم نے کھائی بھی ان کے ہاتھ سے. ہماری بہت ہی فیمس سٹار جو ہیں, ہماری سیلیبریٹی جو ہیں, مارننگ شو ہوسٹ ہماری فضا علی, جی انہوں نے ہمیں کلیجی بنا کے کھلائی 6 منٹ میں. اچھا, آج کا دن ہے, کل انشاءاللہ یہ فضا کی ریسیپی ہے, فضا میں شیئر کروں گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک اچھی چیز ہے ہمیشہ شیئر کرنی چاہیے, میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اگر کوئی بھی بات بتا دے. مجھے بڑا کام دینے والی ہے, 6 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے. نہ تو کلیجی میں اسمیل, نہ کلیجی میں کوئی ہارڈ, جس کو کہتے ہیں کلیجی سخت ہو جاتی ہے. کیا تھا فضا نے, 1 kg کلیجی تھی, ٹھیک ہے, اس کے اندر نا دودھ میں سوک کر دی, وہ نیا طریقہ دیکھیں نا, نیا طریقہ, دودھ میں سوک کر دی. بیسک اسپائس لیے جس میں کہ تھوڑا سا زیرہ تھا, تھوڑا سا اس کے اندر دھڑا مرچیں تھی, تھوڑا سا اس نے لہسن ثابت لیا, وہی آئل میں ڈالا, ڈالنے کے بعد تقریباً 15 منٹ کلیجی رہی ہے دودھ کے اندر, پھر اس نے باہر نکالی, واش کی ہے. آپ یقین مانے گھڑی میں ٹائم دیکھ کے اس نے 6 منٹ میں ہمیں کلیجی پکا کے اور کھلا بھی دی, لائیو. سخت نہیں ہوئی, سخت تو چھوڑو, میں کہتی سافٹ اتنی تھی کلیجی, جوسی اتنی تھی کہ کمال ہو گیا. اچھا, دودھ میں بھگونے سے کیا ہوتا ہے ویسے؟ اب پھر لوگ یہ کہیں گے کلیجی کو اگر آپ دودھ میں بھگو دیں, میں نے نئی چیز دیکھی نا کہ وہ کلیجی سافٹ بھی ہوئی. اس پہ تو میری ریسرچ چل رہی ہے نا ابھی, وہ تو ایک سامنے چیز آئی تھی نا, ایک ریسیپی آئی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہی, اس نے ہمیں رمضان میں بنا کے کھلائی ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا ہے, میں نے کہا وہ یار واقعی اسمیل بھی نہیں ہے اس کے اندر, اور ساتھ میں ایک کلیجی سافٹ, جو کہتے ہیں کلیجی کا سائز بڑا ہو گیا, کلیجی شرنگ ہو جاتی ہے ہمیشہ, وہ کلیجی آپ یقین مانے پھول کے جیسی جس حالت میں تھی اسی حالت میں رہی, اور سافٹ بھی رہی. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, ٹرائی کر کے جس کا جو سامنے ہے تجربہ آپ لوگوں نے کمنٹ آپ نے نیچے کمنٹ میں ضرور ہمیں بتانا ہے کہ یہ کلیجی کی جو نئی ریسیپی ہے یہ آپ کو کیسی لگی, اور یہ ایکچولی ویری ڈفرنٹ کہ آپ دودھ کے اندر اس کو بھگو کے رکھ دیں اور 15 منٹ بعد اس کو پکا لیں, واش کر کے ڈال دیں اس کے اندر, اور 6 منٹ میں اسے ٹائم دیکھ کے ہمیں 6 سے 8 منٹ کے اندر کلیجی کھلا دی, تیار کر دیجیے, زبردست. اچھا, بچوں کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ان کو مت کھلاؤ, ان کے لیے کچھ اور بنا لو. بڑے اکثر کہتے ہیں کلیجی مت کھلاؤ, ان کے معدے پہ بھاری ہوگی, پیٹ خراب ہو جائے گا, لوز موشنز لگ جائیں گے بچوں کو. ماؤں کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ بچوں کو کلیجی کھلانی چاہیے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں, کلیجی سے کبھی لوز موشن نہیں ہوتے ہیں, جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. کلیجی سے قبض بے شک ہو سکتی ہے, پیٹ سخت بے شک ہو سکتا ہے, لیکن کبھی کلیجی سے لوز موشن نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو تو یہ کھلانی ہے, بچوں کو کھلائیں, کیونکہ یہ تو لیور ہے اور یہ تو ڈائریکٹ بلڈ ہے. بچوں کی گروتھ میں بہت اچھا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بچوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے. 2 طرح کے بچے ہیں ہمارے گھر میں, ایک 80 سال سے اوپر کے بچے ہیں, ایک 4 سال سے چھوٹے بچے ہیں, 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ دونوں کے لیے بہت اچھا ہے, نوجوانوں کے لیے, سب کے لیے بہت اچھا ہے. آئرن ڈیفیشنسی کو دور کرنے کا یہ خاص ٹائم ہے, خاص ٹائم ہے. اچھا آپ کچھ لوگ جو ہے نا کلیجی کے ساتھ پھیپھڑے بھی مکس کرتے ہیں, وہ جو سافٹ سی بالکل نرم میں نے کبھی نہیں بوٹیاں ہوتی ہیں, آپ نہیں کھاتی, آپ کے خیال میں وہ نہیں کھانے چاہیے, ان کو کلیجی کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے, صرف کلیجی کے اوپر ہی رہنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے, صحت کے لیے تو اچھے ہوتے ہیں. جن ماؤں کا دودھ نہیں اترتا, آج کل بہانے چلے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے فیڈ کروائیں, بچوں کی قوت مدافعت تو ختم ہوتی جا رہی ہے. جن ماؤں کا دودھ نہیں اترتا, خاص طور پہ ان کو یہ جو اس کو کہتے ہیں دوسری اس میں پھیپھڑے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاں پھیپھڑے, ٹھیک ہے نا, تو وہ لنگس, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو وہ کھلائیں, دیکھیں دودھ کیسے نہیں اترتا,
سوال اچھا ہی پیدا جن کی نہیں بڑی ہوتا۔ فیملی ہوتی ہے نا، کلیجی اگر چھوٹی سی نکلی ہے تو پھر اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، مکس کرتے ہیں کہ سالن تھوڑا سا زیادہ بن جائے، اور وہ میں نے کھائے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے بڑے بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی بیچ میں ایسے ہی گلانے چاہیے اور اسی طرح سے سافٹ کلیجی کی طرح گل جاتے ہیں۔ لیکن میں خاص طور پہ یہ بتا رہی ہوں کہ جن ماؤں کا دودھ نہیں اترتا نا، جن کے بچے دودھ کو ترس رہے ہیں یا جن کے بہانے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیسے فیڈ کروائیں، دودھ تو اتر ہی نہیں رہا، ان کے بریسٹ فیڈ کرانے لیے والی مدرس کے لیے بہت اچھا، بہت بڑی میڈیسن ہے، یہ بہت بڑی میڈیسن ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں چربی گوشت کے لیے کتنی ضروری ہے؟ جتنا گوشت ضروری ہے، قسم سے جتنا گوشت ضروری ہے۔ اکثر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھہرے ذرا میرا سوال سنیں۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسائی تو گوشت کر کے چلا گیا، آپ نے 3 حصے کیے، پھر آپ نے کیا کیا جی، اس کے اندر سے وہ ساری بوٹیاں چھان لی، یہ غلط ہے، اچھی بوٹیاں چھان لی اور آپ نے سائڈ پہ کباب بننے ہیں، یہ کوفتے بننے ہیں، یہ قیمہ بننا ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے، نہیں، اس سے ایکچولی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، برابر ہونے چاہیے، آپ برابر گوشت کریں، برابر۔ وہ اکثر تو کہتے ہیں بغیر دیکھے آپ کرو، تاکہ آپ کہیں بے دھیانی میں بھی کسی کا حق نہ ہمارا یہ مانو، ایک رشتہ داروں کا حق ہے، ایک غریبوں کا حق ہے، اصول سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ اصول، ہم اچھے گوشت میں سے نا، اچھے گوشت میں سے دیتے ہیں تاکہ اگلے بندے کا، لینے والے کا دل خوش ہو جائے۔ اچھا اگلا مقصد پورا ہونا، آپ نے تو ٹونٹ مار دیا آج پوری پاکستانی قوم کو، ان لوگوں کو جو یہ کرتے ہیں، ٹونٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن صحیح کیا۔ اچھا اس میں اب میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ایک بوٹی اٹھا کے ہلکی ہلکی چربی بھی لگی ہوتی ہے نا، اس کو اتار کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو غلط ہے نا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چربی جو ہے نا وہ صحت کے لیے بڑی نقصان۔ ابھی جو میں آپ کو ایک مزیدار ثقافتی ایک ریسیپی دینے لگی ہوں، ثقافتی ریسیپی، ثقافتی وہ کون سی ریسیپی، ہوتی ہے؟ رنگ کیونکہ لگے جس کا ہاں اس میں رنگ لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بھی رنگ بھی لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہے کہ تروڑ مروڑ کے اس کا پتہ ہی نہیں ریسٹورینٹ والوں نے کر کیا دیا۔ میں نے لاہور میں مجھے اتفاق ہوا کھانے کا 1-2 جگہ، لیکن میں حیران ہو گئی، میں نے کہا واٹ از دس، یہ تو نہیں ہے۔ آپ نے سنا نا ہیر رانجھا، ٹھیک ہے نا، ہیر رانجھا جھنگ کی داستان ہے۔ جھنگ کی بیٹھکوں میں، ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں لاہور میں، ذرا وہ بیٹھک کہتے ہیں، ہاں، تو وہ یہ ادھر کی بیٹھکوں میں یہ ڈش بنتی ہے۔ اچھا ہاں، تو ادھر ہم نے کھائی ہوئی ہے، کیا مزیدار میں کہتی ہوں گوشت ہے، ہر بندہ کھائے گا۔ اور اس موسم میں، یہ تپتی دھوپ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرمیوں کے موسم میں فٹافٹ سے بتائیں، اتنا آسان ہے کہ آپ جو دیکھنے والے آنکھ بند کر کے بنا لیں گے سب۔ چربی اس کا مین پارٹ ہے، چربی ٹھیک ہے، بنتی چربی میں کرنا کیا، آپ نے لیٹ سے مٹن ہے آپ کے پاس، آپ نے نا مٹن لے لیا 2, 2.5, 3 kg لے لیا، میں 3 kg کی بتا دیتی ہوں، عید کیونکہ کھلا گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے 3 kg مٹن لے لیا، اس کے اندر کوئی 15 سے 20 جوے لہسن کے ڈال دیے۔ اس کی ایک سیکرٹ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچ 3 kg کے لیے بتا رہی، 1 چمچ آپ نے لینی کالی مرچ، اس کو روسٹ کر لینا ہے، بس یہ سیکرٹ ہے اس کا۔ روسٹ کر لیا آپ نے کالی مرچوں کو، روسٹ کرنے کے بعد پیس لیا۔ اسی طرح آپ نے آدھا چمچ یا 1 چمچ زیرہ، کالی مرچ نہیں لے سکتے، نہیں پیسی ہوئی کالی مرچ نہیں، یہ اس کا سیکرٹ ہے ایکچولی۔ آپ نے جیسے میں نے لیا ہے نا ایک لوک داستان کا نام لیا، تو اس کا یہ رانجھا گوشت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ وہ والا ہے جو سب سے زیادہ مہنگا ہے، کسی بھی ریسٹورینٹ میں آپ چلے جائیں، جہاں پر مٹن شنواری ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں، ہائیلی پیڈ، اور اتنا آسان ہے، مجھے لگا یہ گھر نہیں، ہر رانجھا اپنے ہیر کو خوش کر لے گا، آپ یقین مانیں۔ اور یہ رانجھے بنائے تو زیادہ مزہ آئے، یہ رانجھا بنائے تو زیادہ مزہ آئے گا بے شک۔ چلیں بتائیں اس میں کرنا کہ آپ نے 3 kg گوشت لے لیا، ایک جو آپ کی تقریباً جو چاول کھانے والی چمچ ٹیبل اسپون ہے، وہ آپ نے لے لینی ہے کالی مرچ، اس کو روسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، فریش کالی مرچیں ہونی چاہیے، پیسی ہوئی کالی مرچیں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کو روسٹ کر لیا، 1 ہی چمچ زیرہ لے لیں، اس کو بھی الگ روسٹ کر لیا۔ مرچیں بالکل پیسنی ہے، زیرے کو ذرا دردرا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 20-25 جوے آپ نے لہسن کے ثابت ڈال دینے ہیں، صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، حسب ذائقہ نمک ڈال دینا ہے۔ چربی والا گوشت ہوگا، اس میں 1 گلاس پانی ڈال لیں، اور اس کو ہانڈی کو، مٹی کی ہانڈی کو آٹا لگا کے دم پہ رکھ دیں تقریباً 35 منٹ کے لیے۔ یہ سارا کچھ بیچ میں ڈال کے ڈھکن بند کر دیں، سارا کچھ میں کیا چیز ہے، صرف ایک لہسن، صرف ایک آپ نے ڈالنا نمک، کالی مرچ اور زیرہ، 4 چیزیں، نہ اس میں کوئی جا رہا ہے ادرک، نہ اس میں کوئی دھنیا مسالہ، گرم مسالہ، کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ 4 چیزیں آپ نے ڈالنی ہے۔ ادھر تقریباً آپ نے 12-15 3 kg کے لیے میں بتا رہی 12-15 لے لینی سبز مرچیں، درمیان میں سے کٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ 35 منٹ کے بعد جب آپ کھولیں گے نا ڈھکن، ایسا گوشت ریشمی گلا ہوگا نا، ہلکا ہلکا سا اس کے اندر ایک گریوی ہوگی، پانی ہوگا یخنی ٹائپ، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، سبز مرچیں اس کے اوپر ڈال دینی، ڈال کے 5 منٹ کے لیے پھر دم پہ لے بھی ہانڈی کھولیں گے۔ میں کہتی ہوں جتنے مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے سارے بھاگ کے کچن میں آ جائیں گے، قسم سے، بی سیریس۔ اس سے اتنی میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کر دیتی ہوں، میں بتا رہی ہوں کہ ہم گئے تھے 2-3 جگہ پہ گئے تھے، رانجھا گوشت میں نے کھایا، میں حیران ہوگی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بنا دیا رانجھے کا تو انہوں نے۔ اچھا جی، چھوٹی عید پہ
میرے گھر میں گیسٹ آئے, میرا کزن ہے, ہوں. قیمہ شوق سے کھاتا ہے, تو میں نے اچھا. بنا باجی بھوک لگی ہے, میں قیمہ لے آئی. تو قیمہ میں نے کہا قیمہ بنا ہوا شوق سے کھاتا ہے, میں نے کہا ذرا سا ویٹ کرو, میں بنا کے لے کے آتی ہوں. کیا ہے, بس ادھر میں نے روٹیاں ڈالی ہیں, الحمدللہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہوں, ادھر میں نے روٹیاں ڈالی ہیں, ادھر میں نے رانجھا گوشت رکھا ہے بننے کے لیے, میں لے کے آئی, اس نے ڈالا ہے, میں نے کہا یہ چیک تو کرو پہلے کھا کے بنا کیا ہے, یہ ہے ایکچولی رانجھا گوشت. جب اس نے کھایا معذرت ہی کر لی, پھر کہتا باجی یہ قیمہ بچ گیا, ایسے کا ایسا. میں کہتی ہوں کہ پاگل ہو گیا الحمدللہ. اچھا یہ وہ والا اتنا مزے کا ایسے ہاتھ سے آپ کرو تو پوری بوٹی بوٹی جو ہے نا, بوٹی بوٹی ریشے ریشے ہو اس کا جائیں مطلب گے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. آرام اچھا سے. اس کے لیے آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی ہونا ضروری ہے, کوئی ضروری ہے, ڈیفینیٹلی اسی ضروری کے ہے, اندر اسی کے اندر ٹیسٹ اسی کے اندر آتا ہے, پوری ایک لوگ داستان بنائیں گے نا پھر. ہاں زبردست. ڈوئی اور ہوگی ساتھ میں یا تو اپنی. رانجھے بنائے تو زیادہ مزے کا بنے گا, یا ہیر بنائے تو ذرا پیار رانجھے سے کو بنائے گی کھلا نا, دیں. رانجھا گوشت تیار کر رہی ہے تو ذرا رانجھا- پیار سے رانجھے کو کھلا دیں. اچھا یہ تو ہوگی بڑی آسان. بہت اب ہی آسان ہم ہے. جو ایک لمبی چوڑی لسٹ بنا لیتے ہیں نا کہ کوئی دعوتیں کرنی ہے لیٹ سے, تو ہمیں وہ ایک تو ران جو ہم نے فریز کی ہوئی ہوتی ہے وہ روسٹ کرانی ہی کرانی ہے. آج کل تو اس کو بڑا پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ران پوری سائڈ پہ رکھ لو, اور بیٹی کے سسرال میں تو ہم ران ہی بھیجیں گے تو ہماری ذرا یہ نہیں عجیب کہانیاں آ گئی, یہ پتہ ہی فوائل پیپر کے اندر لپیٹ کے پوری وہ ران جو ہے نا وہ جا رہی ہے, اس کا ہم گوشت بھی نہیں کراتے. تو یہ تو خیر ایک الگ پوری الگ ڈبیٹ ہے نا جس کے اوپر. اب اس میں بھی کیا گھر پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ 2-4 طرح کی, ایک تو رانجھا گوشت آپ نے بنا دیا, اس کے علاوہ کوئی 2-4 طرح کی ڈشز جو آپ کوئکلی تیار کر سکیں. عید پوری جو ہے نا آپ کی کچن میں نہ گزرے, مجھے ان خواتین کا خیال ہے کہ عید کچن میں نہیں گزرنی آپ نے چاہیے. میرے دل کی بات کر دی ہے. الحمدللہ میرے گھر میں 40 مہمان بھی آ جائیں نا, اللہ کا شکر ہے, میں 10-10 15-15 ڈشز بناتی ہوں, کبھی کوئی چیز باہر سے نہیں منگواتی اور پلک چھپکتے میں. اچھا میں آپ لوگوں کو آج ایک اتنی آسان ریسیپی بتانے لگی ہوں, آسان ریسیپی بتانے لگی ہوں کہ آپ خود حیران. ایک تو اصول چینج کر لیں اپنا, ایک رول چینج کر لیں. آج سے میں آپ لوگوں کو سب کو جنہوں نے کر لیا, کیونکہ میں تقریباً کوئی پچھلے 15 سال سے رول چینج کر چکی ہوں اپنی لائف میں, تو میں آپ سب کو بھی کہہ رہی ہوں, بہت لوگوں نے کر لیا میرے کہنے سے. جس دن آپ نے سالن روٹی بنانا ہے نا, تو آپ چاہے 15 طرح کے سالن بنائیں, لیکن صرف سالن روٹی پہ رہیں. اچھا یہ نہ کریں گوشت بھی بنا لیں, آپ نے چاول بھی بنا لیے, اب بریانی پلاؤ وٹ ایور کچھ بھی, رائس کی بھی ڈش بنا لی, آپ نے ساتھ میں سالن روٹی بھی بنا لی ہے, آپ نے ساتھ میں دال نہیں. آپ جس دن گوشت کی بنائیں روٹی کے ساتھ, نان کے ساتھ, کسی چیز کے ساتھ بھی, پھر آپ چاول نہ رکھیں. آپ چاول نہ لیکن رکھیں. ہمارا پاکستانی دسترخوان تو پورا ہی چینج نہیں کریں, ہوتا. چینج لوگوں کو کریں. لگتا ہے جی او ہو سانو 2 چیزاں کھوا کے انہوں نے بھیجتا ہوتے تھے, چاول ہی نہیں سی, او ہو چاول کھوا کے بھیجتے, روٹی نہیں ہے. نہیں یار, آپ سالن میں چینج کریں نا, آپ سالن میں ڈفرینٹ فلیور دیں اپنے گیسٹ کو. دیکھیں اگر آپ کا گیسٹ ایک ٹائم کے لیے آیا, آپ نے کسی کی دعوت کی ہے ایک ٹائم کے لیے, پھر آپ کی مجبوری ہے آپ 2-3 بنا کے رکھ دیں. لیکن جب آپ گھر والوں کی دعوت کر رہے ہیں, آپ کے اپنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ٹائم پہ سالن صرف کریں, ایک ٹائم پہ آپ چاولوں کی 10 ڈش بنوا لیں. ٹھیک ہے, 10 طرح کے چاول بنا لیں. میں بناتی ہوں, آپ نے کیا پوچھنا مجھ سے پوچھیں, میں بتاؤں گی. میں بتاتی ہوں. آپ نے کرنا یہ, دیکھیے ایک تو آپ نے رانجھا گوشت بنا لیا, ٹھیک ہے, ایک آپ نے کیا کرنا ہے, کڑھائی گوشت بنائیں آنکھ بند کر کے. آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کڑھائی گوشت بنانا اتنا آسان ہے. اچھا اس کی تیاری آپ آج ہی کر لیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کڑھائی گوشت بنانا جو ریسٹورنٹ سٹائل ہے نا, میں وہ بتانے لگی, جو ریشمی کڑھائی ہوتی ہے نا ہماری نہیں بنتی. اچھا سب سے زیادہ مسئلہ لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا گوشت نہیں گل رہا. گوشت گلانے کے لیے آپ کو پریشر کوکر کا استعمال کرنا پڑتا ہے, بہت لمبا ٹائم لگ جاتا ہے. اگر آپ زندگی میں اگر کبھی یہ کہو نا کہ زندگی میں ہم نے کبھی سوائے پائے کہ ہم نے کبھی پریشر کوکر قربانی کے گوشت کے لیے استعمال کیا, تو ہمیں یاد نہیں پڑتا. قربانی کا گوشت ایسے گل جاتا ہے, اتنا تندرست تازہ. کتنی دیر پکانا پڑتا ہے قربانی کے گوشت کو گلانے کے لیے؟ اگر آپ کہہ رہی ہیں پریشر کوکر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک عام ہانڈی میں آدھا گھنٹہ اگر وہ رکھا ہے, ادھر آپ کام کر رہے ہیں, گوشت گل جاتا ہے. ٹھیک گوشت گل جاتا ہے. آپ گریوی ایک بنا کے رکھ لیں, میں پہلے سے بتا رہی ہوں کڑھائی کے لیے, ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ٹماٹر اور پیاز, یہ سیکرٹ دے رہی ہوں میں ریسٹورینٹ والوں کا, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے بھی راز کھولنے شروع کر دیے. یہ کرنا ہے سیمل کہ پیاز اور ٹماٹر, ٹھیک ہے, برابر تقریباً ٹماٹر اگر آپ کے 2 kg ہیں تو آپ نے اس میں آدھا کلو پیاز لینی ہے. ٹھیک ہے, آدھا کلو پیاز لے لی, پانی میں اس کو سافٹ کر لیں. سافٹ کرنے کے بعد چھلکا ریموو کر دیں ٹماٹر کا, ٹھیک ہے, 2 پیس کر کے ڈال لیں, چھلکا ریموو کر دیں, اس کی ایک پیسٹ بنا کے رکھ لیں. آپ یقین مانیں جو ریشمی جو گریوی ہوتی ہے نا ہماری ریسٹورینٹ میں کڑھائی کی, جو ہمارے گھر میں نہیں بنتی, یہ سیکرٹ ہے ان کا. اچھا, یہ سیکرٹ ہے. پیاز بھی اور ٹماٹر پیاز چوتھا حصہ, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کو گرائنڈ کر کے, مطلب ان کو بالکل پہلے بوائل کرنا ہے, بوائل کر کے چھلکا ریموو کرنا ہے. ریموو کرنے کے بعد پھر بلینڈ کرنا ہے. بلینڈ کر کے وہ ایک بہت ہی مزے کی سافٹ سی پیسٹ آ جائے گی. جیسے ہی آپ نے گوشت گلایا ہے, گوشت گلانے کے بعد آپ بیسک اسپائس جو بھی کڑھائی کے لیے آپ کا اپنا اسٹائل ہے, ہر کسی کا اپنا اسٹائل ہے, آپ اس کے اندر گریوی بنانے کے لیے وہ والا 1 چمچہ بھر کے ڈال دیں.
میں کہتی ہوں کہ یہ تقریباً آپ کا تقریباً 1 مہینہ یہ پیسٹ خراب بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا ہاں بنا آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں. ہاں فریزر میں رکھ لیں, فریج میں رکھ لیں. فریج میں تو 15 دن ہی خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فریزر میں آپ 1 مہینہ کے لیے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو ذرا فٹافٹ بنا کے فٹافٹ. اچھا بڑے لوگ پیاز فریز کر لیتے ہیں بلینڈ کر کے, اس کے کیوبز بنا کے, اس کے ٹکڑے بنا کے 5-5 10-10 کلو کے پیاز فریز کر لیتے ہیں. ان کے ہوٹل چلتے ہوں گے, پتہ نہیں کیوں کرتے, مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ہاں بس یہ ٹوٹکا ایک میں کرتی ہوں, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس طرح بھنڈیاں بنتی ہیں گھر میں, پیاز بھنڈی بنتی ہے, بھنڈی کریلے بنتے, پیاز کریلے بنتے ہیں. تو اس کے لیے میں ذرا کرتی ہوں, کیا ہوتا ہے کہ میں پیاز کو نا تقریباً 1 گھنٹہ پہلے فریزر میں رکھ دیتی ہوں, ایسے ہی. اچھا ایسے ہی چھیل کے اوپر والے بغیر چھلی رکھ دی نا, بغیر چھلی رکھ دی ہے, فریزر میں رکھ دی ہے. آپ اس کو کاٹ کے جب پیاز کاٹتے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, نہ ساتھ والے کو پتہ چلتا ہے کہ پیاز کٹ رہی ہے. تو وہ فوراً سے, کیونکہ وہ استعمال ہونی ہوتی ہے نا, میں اس طرح آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, آنکھوں میں آنسو کے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پیاز کاٹ رہی ہے. اچھا جی, یہ تو بڑی مزیدار چیز انہوں نے بتائی ہے جس سے میں بھی فائدہ اٹھانے لگی ہوں. آپ بھی دوبارہ سنیں کہ اگر آپ نے پیاز کاٹتے ہوئے رونا نہیں ہے, تو آپ نے ساری دنیا کے دکھ درد جو ہے نا آپ کے دماغ میں نہ آ جائے کہ بہانے سے آپ پیاز کاٹ رہی تھی آنسو گر کے. نہیں, آپ نے پیاز کاٹتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرنا ہے تو آپ اپنے پیاز کو کاٹنے سے آدھا گھنٹہ پہلے فریزر میں رکھ دیں, اس کے بعد آپ آرام سے کاٹیں. یا آپ پیاز اگر ایمرجنسی میں کاٹنی پڑ رہی ہے تو پھر ایک آلو لے کے آلو کاٹ لیں, ٹھیک ہے, کاٹ کے اس کے نوک پہ لگا لیں اور پھر پیاز کاٹتے رہیں, وہ انٹینا سارا کیچ کرتا رہے گا, آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. ارے زبردست. یا بریڈ یہ آپ لوگ ٹرائی کریں, یہ چیلنج ہے, یہ آپ کا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ ٹرائی کریں. یہ تو بہت سارے ایسے ٹوٹکے کہ پیاز کاٹتے ہوئے آپ روئیں گے نہیں, آپ روئیں گے نہیں, آپ روئیں گے نہیں, آپ رلا چھوڑیں گے لیکن آپ روئیں گے نہیں. اچھا دل کے مریض کے جو لوگ ہیں, بلڈ پریشر کا تو آپ نے بتایا, لیکن دل کے مریض بھی کہتے ہیں کہ جی ہم زیادہ گوشت نہ کھائیں, کلیجی نہ کھائیں, ان کے لیے کچھ آپ بتانا چاہیں گے کہ گوشت کھانے کے بعد کیا کر لیں یا پہلے کچھ کر لیں, کچھ کمبینیشنز بنا لیں؟ دیکھیں دل کے جو مریض ہیں وہ تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو انہوں نے جو پورشن دیا ہے نا, احتیاط بہت ضروری ہے. دل کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اپنے دل کا معاملہ ہے تو آپ نے جتنا آپ کی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ نے کھانا ہے. لیکن میں ایک احتیاط بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نا اس کے بعد قہوہ ایک ضرور پینا ہے. ہاں یہ زبردست ہو, گرمی ہے چاہے سردی ہے. دیکھیں یورک ایسڈ والوں کے لیے میں نے ایک ڈفرینٹ چیز نکالی ہے, لیکن دل کے مریضوں کے لیے میں ایک ڈفرینٹ چیز بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک قہوہ ضرور پینا ہے, ٹھیک ہے, ہر میل کے بعد تقریباً دن میں 2 بار. اچھا گرم نہیں ہوتا؟ نہیں, آپ اس کو نیم گرم نہیں گرم نہیں ہوتا, مطلب تاثیر اس کی گرم تو نہیں ہوتی, گرم گرمی میں, ہاں, لیکن آپ نے گرم بھی نہیں پینا, نیم گرم پینا ہے کیونکہ شدید گرمی ہے نا. اس لیے کیا ہے کہ آپ نے لے لینی ہے 4 سے 5 سبز الائچی, 2 کپ کے لیے میں بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, 4 سے 5 سبز الائچی لے لینی ہے. اور آپ نے ادرک نہیں لینا, دار چینی لینی تھوڑی سی, ٹھیک ہے. سردیاں ہیں تو ادرک لے لیں, جہاں پہ کیونکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ ٹھنڈ ہے اس موسم میں تو وہ ادرک لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ آپ دار چینی لے لیں چھوٹا سا پیس. یہ لینے کے بعد باد خطائی کا جو پیس ہے نا وہ ہاف, جو باد خطائی ہوتی ہے نا اس کا پھول جو ہوتا ہے وہ ہاف لے لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے آدھا چمچ سونف اور آدھا چمچ زیرہ, سفید زیرہ, ٹھیک ہے, پانی میں بوائل کر لیں اچھے طریقے سے. تقریباً دیکھیں 6-7 اس میں بوائل آ گئے ہیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پودینہ جو ہے نا ڈنڈیوں کے سمیت اس کے اندر ڈالیں اور دم پہ رکھ دیں. چولہا بند کر دیں 5 منٹ تک چولہا بند کر دیں. اس کے بعد اسٹرین کر کے پئیں. آپ نے جو بھی کھایا ہے نا, لیٹ سے اگر آپ نے 1-2 بائٹ زیادہ کھا لیے مزے میں, آپ کا دل چاہ گیا ہے, تو پھر میں ذرا احتیاط اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ قہوہ پئیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ہضم بہت اچھے سے, ہضم بہت اچھے طریقے سے ہوگا. سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ دیکھیں نا پھر ہضم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اوپر نیچے تون لیتے ہیں, پھر ہضم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اوپر نیچے کیا کر لیتے ہیں, تون لیتے ہیں. یہ ہم سب کرتے ہیں, یہ ایکچولی ہم کرتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا پیٹ ہمارا بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری اور ہم کھائی جا رہے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر نہیں اس سے بڑا ظلم کرتے ہیں. ایک تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لیا, اوپر سے یہ ظلم ہوا کہ پھر کوئی سافٹ ڈرنک ڈالی ذرا نیچے ہو جائے گا, ذرا اچھی ڈکار آ جائے گی. تو آپ یہ والا پی کے دیکھیں, آپ میں کہتی ہوں بھول جائیں گے ہر سافٹ ڈرنک. کھٹے ڈکار تو نہیں آئیں گے اس سے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈکار آئے گی لیکن اچھی آئے گی, ہاضمے والی آئے گی, جینوئن نیچرل والی آئے گی. اچھا اس میں مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ ابھی آپ نے یورک ایسڈ کا ذکر کیا, اور میں تو شاید وہ اپنے سوالوں میں شامل ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورک ایسڈ والے تو بالکل ایک سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں نا, ان کے لیے بقرہ عید بڑی عید کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. اس کی وجہ یہ کرتی ہے, میں ہوں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ منع ہے نا ان کو, وہ نہیں کھا سکتے, ریڈ میٹ نہیں کھا سکتے. کھائیں گے بھائی, کھائیں گے, کیوں نہیں کھائیں گے. یورک ایسڈ والے گوشت, یار میری بات سنو سمل, یورک ایسڈ والے کیا ہے, گوشت کو بدنام کر دیا گیا ہے. یورک ایسڈ سے تھوڑا گوشت ہوتا ہے, وہ سوری گوشت سے تھوڑا یورک ایسڈ ہوتا ہے, گوشت سے تھوڑا یورک ایسڈ ہوتا ہے.
ڈاکٹرز کہتے ہیں سارا یہ کام ہی اس نے خراب کیا ہوا ریڈ میٹ نے. ہماری باڈی میں جو ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ پہلے سے جمع ہوتے ہیں, کرسٹلز جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں, بس وہ ذرا سی 2 بوٹیاں کھا لی ہیں تو وہ بس وہ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو گیا. نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیں, دال ہے وہ اعتدال سے کھانی ہے, گوشت ہے وہ اعتدال سے کھانا ہے آپ نے, اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں وہ بھی اعتدال سے کھائیں. لیکن میں آپ لوگوں کو آج ایک خاص ٹوٹکا دینے لگی, یورک ایسڈ والوں کے لیے ایک سافٹ ڈرنک بتاؤں گی میں, ٹھیک ہے, فریش, ٹھیک ہے, جو سافٹ ڈرنک کا متبادل ہوگی, اور ساتھ میں 3 ٹوٹکے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. آپ دیکھیں آج تو عید کا 1-2 دن رہ گیا, ٹھیک ہے, آپ آج بھی کر لیں, لیکن آپ نے نا ترسنا نہیں ہے بالکل بھی, آپ نے کھانا ہے, آپ نے ٹوٹکا بتانا ہے, وہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. 15 دن کا ایک ٹوٹکا پہلے وہ سن لیں. 2 آلو بخارے خشک, ٹھیک ہے, آلو بخارے خشک 2, ٹھیک ہے, آپ نے رات کو پانی میں بھگو دینے ہیں, صبح اٹھ کے پانی پی لینا ہے, آلو بخارے کھا لینے ہیں. یہ 15 دن کا ٹوٹکا ہے. 15 دن کے بعد 1 ہفتے کا ناگا, پھر 15 دن کرے, 3 سیشن کر لیں, انشاءاللہ سالوں سال گوشت کھائیں گے میرے بھائی بہن سارے کے سارے. یورک ایسڈ کنٹرول, یورک ایسڈ نہیں سے گاؤٹ بھی کنٹرول ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگلی جو چیز میں ارجنٹ بتانے لگی ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ بوٹی تو ٹیسٹ کر ہی لیں گے, اس سے وہ کیا ہے کہ آپ نے 1 مٹھی پودینہ, 1 مٹھی دھنیا, سبز دھنیا فریش, پودینہ فریش, ٹھیک ہے, 1.5 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, اور تھوڑا سا کالا نمک, اور تھوڑی سی اس میں ڈال لیں شکر, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو, ٹھیک ہے, تھوڑی سی ڈال لیں شکر. اس کو بلینڈ کریں تھوڑا سا پانی ڈال کے. پانی ڈالنے کے بعد اس کو سٹین کریں, سٹین کر کے اس میں 1 لیمن نچوڑیں اور وہ پی لیں صبح نہار منہ. اچھا, صبح نہار منہ پی لیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہلکا سا جس طرح اسنیکنگ ٹائم ہوتا ہے ہمارا 11 بجے یا شام کو 4 بجے, ایک اس ٹائم پہ پی لیں. انشاءاللہ ایٹ لیسٹ 2-3 بوٹیاں تو آپ کھا ہی لیں گے, ہاں پرسوں کھا لیں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے ڈیلی کرنا ہے یہ آلو بخارے والا, ہاں یہ بھی کرنا ہے ڈیلی, یہ بھی ڈیلی کرتے رہنا, آلو بخارے والا بھی کرتے رہے انشاءاللہ. دیکھیں یہ میں ان کے لیے بتا رہی ہوں انسٹنٹ جن کو ابھی یورک ایسڈ ہے اور وہ صرف دیکھ رہے ہیں, گوشت کو نہیں آپ کھا سکتے ہیں. ان کے لیے الگ سے بیچاروں کے لیے چکن بھی بنتا ہے نا, کہ چکن بنتا ہے, چکن بنتا ہے, کھا نہیں سکتا ہے, یہ کیا کھائے گا, یہ گھر والوں کے لیے 1-2 بوٹیاں آپ کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر آپ ڈرنک ساتھ پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ. زبردست جی, زبردست. یہ تو آپ نے ان کے لیے نا آسانی پیدا کر دی. میں نے بار بار کہی 1-2 بوٹیاں, ٹھیک ہے نا, وہ نہ ہو کہ زیادہ کھا کے پھر گئے, پتہ لگے آپ 6-7 بوٹیاں کھا کے نیچے گئے, آپ نے یہ کہا تھا, دیکھیں مجھے پھر گاؤں. یہ آپ نا کنٹینیو کرتے رہیں, ٹھیک ہے, کنٹینیو چکھنے کے لیے, اس عید پہ چکھنے کے لیے جن کو ہے ابھی, ٹھیک ہے, جن کو ہے ابھی وہ چکھ سکتے ہیں. ہاں البتہ اگر کنٹینیو اس کو کرتے رہیں گے, کون سا قربانی کا گوشت آپ نے 2 دن میں ختم کر دینا, 15 دن بعد کھا لینا. ہاں 15 دن بعد کھا لیجیے گا, آپ ٹیسٹ کرا لیجیے گا, اگر اور نمبرز آپ کے نیچے آ رہے ہیں, یہ تو ان کا نیچے آیا جن کا 10.2 تھا, جن کا 10.2 تھا نا, یہ میں نے ان کو ٹوٹکا دیا تھا. الحمدللہ گوشت بھی کھا رہے ہیں, دال بھی کھا رہے ہیں, زبردستی. اچھا, اس دفعہ عید پہ نا ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے, وہ مزیدار چیز نا ہم سب کو بڑی پسند ہے, اور وہ ہے آم. آم آ چکے ہیں, لوگوں نے کھانے ہیں آم ساتھ, پھلوں کا بادشاہ, پھر لوگوں نے کھانے ہیں گوشت بھی. پھر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں سے مراد ہم بھی ہیں, ہم سب ہیں, کچی لسی بنانا شروع کر دیتے ہیں, چاٹی کی لسی پیتے ہیں ساتھ, دودھ پانی مکس کر کے نمک ڈال لیا یا چینی ڈال لی, اور وہ کیا یہ سارا کمبینیشن جو ہے وہ میدے کے لیے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ ایک ٹائم پہ, ایک ٹائم پہ, 2 ٹائم پہ گوشت بھی کھا لیا, ساتھ میں آم بھی کھا لیا, اس کے بعد آم کی پارٹی لگی تو آم, اس کے بعد کچی لسی بنا لی, چلو جی کچی لسی پیتے ہیں. نہیں کچی لسی کوئی جادو تھوڑا کرے گی کہ اندر جا کے ایک دم سے وہ کر دے گی. آم کے ساتھ کچی لسی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں کھانا اگر آپ کسی کے گھر پہ گئے ہیں یا آپ کے گھر پہ کوئی آیا ہے, تو کھانا اگر آپ نے رکھ دیا یا آپ کے سامنے کسی نے رکھ دیا, تو پیٹ تو آپ کا اپنا ہے نا, پیٹ تو آپ کا اپنا. آپ ایٹ لیسٹ اس بات کا خیال کریں, ایک ٹائم پہ اتنی زیادتی ٹھیک نہیں. میں کہتی ہوں کہ کم از کم, یا شاید مجھے, میں ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوں نا, تو میں کہتی ہوں جو شوگر ہے نا وہ ڈسپلنڈ کرتی ہے آپ کو. اچھا, آپ ٹوٹکوں کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم کھانے پینے میں بھی آپ نے لوگوں کو ہیلدی بنا دیا. اب ذرا ہائیجین کی بات کر لیتے ہیں, اور ہائیجین سے میری مراد یہ ہے کہ جن کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے تو کھڈے کھودے جاتے تھے مٹی کے اندر اور خون اسی میں دبا دیا جاتا تھا, اب یہ نہیں ہو سکتا نا. لیٹس بی ریئل, کانکریٹ ہو گیا, فرش ہے, ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, چپس ڈلی ہوئی ہے, یا جو بھی وٹ ایور. اب آپ نے قربانی کی, گھر کے سامنے کی یا گھر کے اندر کی, اس کے بعد کوئی ہفتہ 10 دن جو ہے نا, وہ گھر سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی رہتی ہے. ہاں بالکل, یہ اس کا کوئی ٹوٹکا ہے کہ گھر کی اسمیل ختم ہو جائے؟ بالکل ہے, بے فکر ہو جائیں آپا کے ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے. ایسا انوکھا آپ نے بھی کیا کہا تھا, ہاں آپ نے کیا کہا تھا, میں ہوں نا جس کا ہے یہ تم کو انتظار, صحیح, بالکل بالکل. آپ لوگوں کی آپا ہے نا, جی جی. تو یہ ہے کہ دیکھیں واقعی ایک خاص اسمیل آتی ہے. اس سے پہلے میں ایک بات کروں گی
کہ جو قربانی ہوتی ہے نا اس کی علائشوں کا پہلے سے پہلے بندوبست کر کے رکھیں, ٹھیک ہے نا. وہ تدفین اس کی وجہ سے, تعفن کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن گھر میں سے ایک اسمیل آتی, دھو بھی لیا پھر بھی ایک بلڈ کی اسمیل آ رہی ہے, چیزیں ڈال کے دھو لی, آپ سرف سے دھو لیں, فینائل لگا لیں, ٹھیک ہے, پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اسمیل. ایک ایسا انوکھا ٹوٹکا دے رہی ہوں کہ آپ کی عقل بھی حیران ہو جائے گی, اور ایسا سمودہ ہے کہ آپ جب کریں گے تو مجھے دعائیں دیں گے, ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے, اس پوسٹ کے نیچے آ کے دعائیں دینی, آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے. اس پوسٹ کے نیچے آ کے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. کرنا کیا ہے, قربانی کا گوشت اور باتھ سوپ, سوچیں کمبینیشن کیا ہے. باتھ سوپ, باتھ سوپ, اچھا اچھا, قربانی کا گوشت اور باتھ سوپ, یہ آپ لوگوں نے اس کا ایک انوکھا کیا کرنا ہے, کمبینیشن بنانا ہے. کیا کرنا ہے کہ جیسے قربانی کا گوشت اٹھتا ہے نا گھر سے, آپ نے فرش دھو لیا, جس طریقے سے فنائل ڈالیں, سرف ڈالیں, اینڈ پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ایک بالٹی کے اندر آپ نے 2 باتھ سوپ ڈال کے رکھ دینے ہیں پانی کے اندر. کوئی بھی صابن, اکثر لوگ شکایت کر رہے تھے آپ لوگ انگلش بڑی بولتے ہیں, اردو میں بات کریں, تو میں نے کہا اچھا نہانے والا جو صابن ہوتا ہے نا, نہانے والا صابن, اور خاص طور پہ ایک صابن کا نام لے دوں پھر میں, جو ہم لیتے ہیں لکس, ٹھیک ہے نا, اس ٹائپ کی اس کیٹیگری کا کوئی بھی صابن ہو سکتا ہے, کوئی بھی لے لیں, لائف بوائے لے لیں, لکس لے لیں, بس یہ 2 ہی لیتے ہیں ہم تو, اس کے علاوہ کبھی لیا نہیں ہے کوئی, اس لیے میں بولوں گی بھی نہیں. کیا کرتے ہیں کہ آدھی بالٹی کے اندر نا پہلے سے پہلے 2 آپ نے وہ سوپ گریٹ کر کے نا ڈال دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. اینڈ پہ آپ اس کو مکس کرنا ہے, مکس کر کے جو آخری آپ نے پانی ڈالنا ہے نا گھر کے اندر, وہ ڈال کے صرف آپ وائپر لگا دیں, صرف وائپر. اچھا, اس کو رنس نہیں کرنا, اس کے بعد رنس کا مطلب پانی نہیں پھینکنا, پانی نہیں ڈالنا اس کے اوپر, بس اینڈ وہ ڈال دیا سارا اچھی طریقے سے آپ نے فرش دھو لیا, سرف کے ساتھ دھو لیا, بعد میں فنائل بھی لگا لیا, فنائل کے اوپر اینڈ آپ نے یہ ڈالنا ہے, ڈال کے وائپر لگا دے, جھاڑو سے آپ صاف کریں, جھاڑو سے نہیں وائپر سے کیجیے گا, انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گھر میں قربانی ہوئی بھی. اچھا, بالکل فرش سلپری تو نہیں ہوگا اس سے, نہیں وائپر لگا دینا, سلپری تو ہوگا ہی نہیں, سلپری سرف کے ساتھ ہوتا ہے, صابن کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ وائپر لگا دیں, کونوں خدرونوں میں بھی وہ صابن جہاں سے گزرے گا نا اسمیل کو ختم کر دے گا. زبردست. یہ کس لیے میں استعمال کرتی ہوں, میں نے کس لیے آزمایا ہے, ہم کافی عرصے سے آزما رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ انڈے کے اور مچھلی کے برتن جو ہے نا وہ اس سوپ سے دھوتے ہیں. ہمارے گھر میں اسپیشل یہ رکھا ہوتا ہے کہ برتن دھونے کے لیے, انڈے اور مچھلی کا جو مچھلی کی چھابیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں جہاں پہ ہم مچھلی دھوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک اسمیل آتی ہے مچھلی کی, تو ٹھیک ہے, اس کو بھی اس سے دھوتے ہیں ہم, اور انڈے کے برتن بھی اس سے دھوتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسمیل. کیا بات ہے جی, زبردست. یہ ایسا ٹوٹکا واقعی عقل حیران رہ گئی, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا وہ آپ میٹھا سوڈا اور سرکہ اور چیزیں ڈال کے بتائیں گے, یہ تو بڑا آسان ہے. گرائنڈ کریں کسی بھی صابن کو, کر کے بالٹی میں ڈالیں اور کر کے وائپر لگا. کیا بات ہے, زبردست. ویل تھینک یو سو مچ آپا فار بینگ ود اس. اتنے سارے ٹوٹکے آپ نے بتائے, اتنے سارے قہوے, اتنی ساری ریسیپیز جو ہے نا وہ آپ نے بتائی ہیں, جو کہ میں بھی ٹرائی کرنے والی ہوں. ایک اور بتا جاتے ایک اور بتا دیتی ہوں کہ جیسے آپ ہیں, جیسے کہ میں ہوں, ٹھیک ہے نا, آج کل کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک میں نے ٹوٹکا دیا تھا کچے گوشت کا کہ آپ اس میں بیسک اسپائس لگا کے رکھ لیں, لیکن اب آپ کا ٹائم بچانے کے لیے میں ایک اور ٹوٹکا دے رہی ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے, جو بھی گوشت ہے نا آپ کے پاس, آپ اس کو گلا لیں. کیا چیز ڈال کے, نمک اور زیرہ ڈال کے اس کو گلا لیں. گلانے کے بعد پیکٹ بنا لیں. پھر آپ نے جو بھی بنانا ہے نا مسالہ, آپ تھوڑی سا بنائیں گریوی, اور گوشت کو دم پہ رکھ دیں. لے بھی آپ چلتے پھرتے کام کریں گے, آپ کی ہنڈی تیار ہو جائے گی. ہاں, پری کوک جسے کہتے ہیں, تھوڑا سا پری کوک کر کے رکھ لیں. تھوڑا سا غذائیت میں فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں, وہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. جیسے کہ آپ نے 5 kg آپ کا گوشت ہے, تو آپ نے اس میں 1-1.5 kg پانی جو ڈالا, وہ پانی اس کے اندر سارا خشک ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اس کی یخنی اس کے اندر ہی رہے, اس کا اسٹاک جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہے, پھر غذائیت میں فرق نہیں پڑے گا. بہت زبردست جی. ویل تھینک یو سو مچ آپا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ. بہت شکریہ.